چلیے سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں قلبی طور سے، اور اللہ سے خوب مانگ کر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر تحیات کی حالت میں بیٹھیں، اچھے سے سر ڈھانپ کر، اور اپنے گناہوں پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ پیارا سا درود پڑھیں ساتھیوں۔ چلیے استغفار کر لیجیے اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ جی ساتھیوں، جیسے کہ الحمدللہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے ماہ رجب کا چل رہا ہے ٹاپک الحمدللہ۔ تو دیکھیے ماہ رجب میں ماہ رمضان کی ہم تیاری کرا رہے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ساتھیوں۔ تو ہمارے 4 پارٹ ہو چکے الحمدللہ، انشاءاللہ آج مزید بتاتے ہیں آپ کو۔ تو دیکھیے میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتی ہوں پیچھے کا کہ کیا کیا ہو چکا ہے، ماہ رجب میں کیا پڑھنا ہے۔ ہاں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یہ آپ کو پڑھتے رہنا ہے کثرت کے ساتھ دعا کو، ٹھیک ہے۔ اور جن ساتھیوں نے الحمدللہ 4 پارٹ سنے ہیں تو وہ الحمدللہ جانتے ہیں کیا کیا کرنا ہے، اور جنہوں نے نہیں سنے ہیں وہ انشاءاللہ سن لیجئے ساتھیوں، تاکہ آپ کے پیچھے کا نہیں چھوٹے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو ماہ رجب کی فضیلت ہم بتا چکے ہیں الحمدللہ، نیتیں ہماری ہو چکی ہیں، باطن کی محنت بھی، اور کل عبادات کے متعلق ہم نے بتا دیتا آپ نے کیسے کیسے عبادات میں زیادتی کرنی ہے، ٹھیک ہے ساتھیوں۔ اب دیکھیں آج انشاءاللہ تعالی ہم بتاتے ہیں اخلاقیات کے متعلق۔ چلے پھر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساتھیوں کہ جو حسن اخلاق کا حامل ہوگا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسے اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا الحمدللہ، اور اسے حظیرہ قدس سے سیراب کروں گا، اور اسے بالکل اپنے قریب جنگا دوں گا۔ سبحان اللہ العظیم، کتنی بڑی فضیلت ساتھیوں، کہ دیکھیں سب سے بڑی فضیلت کیا ہے ساتھیوں، ہاں، ایک تو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ مل جانا، ہاں، پھر کوئی پینے کی چیز اسے سیراب ہو جانا اس وقت جب کی شدت کی پیاس ہوگی، ہاں، اور کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ ساتھیوں، اتنا ہی نہیں، ہاں، کہ بس عرش کا سایہ مل گیا اور پینے کی کوئی چیز مل گئی جس سے ہماری پیاس بھی بجھ گئی ہے، ہاں نہیں، اور اس سے بہترین بات کہ اسے بالکل اپنے قریب جگہ دوں گا۔ سبحان اللہ ساتھیوں، ہاں، اسے بالکل اپنے قریب، قریب کیا ہوتا ہے کہ بالکل قریب ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا ساتھیوں، قریب قریب جیسے 2 انگلیاں نہیں ہوتی آپس میں، کتنی قریب ہے شہادت کے اور بیچ والی انگلی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ گویا کہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اتنے قریب ہمیں رکھیں گے۔ کس بات پر ساتھیوں؟ اخلاقیات پر، جس کے حسن اخلاق ہوں گے، جس کے اچھے اخلاق ہوں گے ساتھیوں، جو توڑنے والوں سے جوڑے گا، چھیننے والے کو دے گا، جی تو کیا تھا سیکنڈ، کہ جو چھیننے والے کو دے گا اور جو ظلم کرنے والے کا معاف کرے گا، ٹھیک ہے، تو یہ اخلاق ہیں ساتھیوں، ہے نا۔ تو اگر الحمدللہ یہ اخلاق ہمارے ہیں تو یہ حسن اخلاق ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے نا ساتھیوں کہ جو اچھے سے بولے گا ہم بول لیا، ہاں ہمارا بھی اخلاق اس کا بھی اخلاق، ہاں، جو کیا کر رہا ہے اچھا برتاؤ کر رہا ہے ہم بھی اچھے سے کر رہے ہیں، جو دے رہا ہے اس کو دیا جا رہا ہے، جو ہمیں معاف کر رہا ہے ہم بھی اس کو ہی معاف کر رہے ہیں، ہاں، بلکہ جو ہمیں گالی بک رہا ہے ظلم زیادتی کر رہا ہے ہم اس کو نہیں کر رہے معاف، تو یہ ہمارا کیا ہوا، اخلاق نہیں ہوا ساتھی، تو صرف یہ ایک نیچر ہوا کہ بس ہماری عادت اچھی ہے اس کی بھی عادت اچھی ہے، اچھے کے ساتھ اچھا کیا، یہ اخلاق نہیں کہتے، برے کے ساتھ اچھا کرنے اس کو اخلاق کہتے ہیں ساتھ الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں جیسے کہ برے اخلاق بہت سارے ہوتے ہیں ساتھی، بہت سارے ہوتے ہیں، ہاں، تو اگر ہم نے ان برے اخلاق کو اچھا بنا لیا نا ساتھیوں، تو تھوڑے سے اعمال بھی کل قیامت کے دن زیادہ وزنی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ کیا ہوگا کہ عبادات میں زیادتی سے بہتر اخلاق میں زیادتی بہتر ہے ساتھیوں، ٹھیک ہے، یعنی اخلاق ہمارے زیادہ بہتر ہونے چاہیے۔ اگر ہم سوچ رہے ہیں ساتھیوں کہ ہم کیا کریں، عبادات عبادات عبادات، ٹھیک ہے، الحمدللہ بہت بہترین چیز ہے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ جسے توفیق دے دے کتنی بڑی بات ہے، لیکن اخلاق اگر کسی کے بہت اچھے نا ساتھی الحمدللہ، تو بس سمجھ لیجئے کہ کل قیامت کے دن جب میزان میں اس کے اخلاق رکھے جائیں گے اور ایک جگہ اس کی عبادت رکھی جائیں گی، ہاں، تو کون سا پلڑا جو ہے ساتھی جھک جائے گا، وہ ہے اخلاق والا، ہاں، تو بس یہی ہے کہ برے اخلاق کو ہم اپنے اندر سے نکال دیں۔ میں نے بتا دیا آپ کو کہ 3 چیزوں پہ انشاءاللہ عمل کرنا ہے ہم نے، جی ساتھی کیا کرنا ہے کہ جو توڑ رہا ہے نا ہم اسے جوڑتے رہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ، یعنی کوئی قطع تعلق کر رہا ہے کہہ رہا ہے ہمیں رشتہ نہیں رکھنا آپ سے، لیکن ہم کیا کریں اللہ کی رضا کے لیے ساتھیوں ہم کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ،
ٹھیک ہے، جو ہم سے منہ موڑ رہا ہے اس کو سلام کریں، جو برا برتاؤ کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ہم اگنور کریں، ٹھیک ہے، باتوں کو اگنور کریں، درگزر کریں، معاف کریں، نرمی سے پیش آئیں، انشاءاللہ یہ ہوتے ہیں ساتھی اخلاق۔ اور جو نہیں دے رہا اس کو ہم دیں، یعنی جو ہمارا حق نہیں دے رہا ہم اس کو حق ادا کریں اس کا، ٹھیک ہے ساتھیوں۔ بلکہ مسلمان کا اکرام مسلم کسے کہا جاتا ہے؟ اکرام مسلم یعنی حد سے زیادہ دینے کو اکرام کہتے ہیں ساتھیوں۔ ہم تو حد سے زیادہ کہاں حق میں رہ کر بھی نہیں کر رہے، حق سے زیادہ تو کیا دے دیں گے ساتھیوں؟ تو پھر کیا ہے، اگر ہم کر رہے ہیں حق سے زیادہ الحمدللہ تو اس کو ہی اکرام کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اکرام مسلم چوتھا نمبر بھی کرنا چاہیے، بالکل کرنے ہیں۔ 6 کے 6 نمبر جو ہیں، 6 صفات جو ہیں دن میں ہماری بالکل ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے کلمہ طیبہ اٹھتے ہی ہم یہ پڑھیں اور اپنے ایمان کو درست کریں۔ پورے دن میں ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا ساتھیوں جس سے ہمارے اللہ کو برا لگے، جس سے ہم تھوڑا سا بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہوں، کچھ نہیں۔ اپنا ایمان کو ہم مضبوط رکھیں، پورے دن اس کی جدوجہد رہے، 5 نمازوں کو بالکل پڑھنا ہے۔ سیکنڈ یہی ہوتا ہے نا، سیکنڈ صرف جو ہے، دوسری صرف جو ہے وہ یہی ہوتی ہے نماز، ٹھیک ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، بلکہ ایکسٹرا کر لیجیے نوافل، ٹھیک ہے۔ اور علم اور ذکر، علم کی مجالس کو بالکل روز لینا ہے، ذکر کرنا ہے، جتنے آپ کو ذکر اذکار بتائے گئے ہیں، صبح شام کے اذکار ہوتے ہیں وہ بھی کر لیجئے، ہے نا۔ پھر کیا ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے کہ جو بھی کریں وہ اللہ کی رضا کی نیت سے کریں بالکل، اور پھر جو ہم سن رہے ہیں وہ آگے پہنچائیں، یعنی دعوت تبلیغ، الحمدللہ ساتھیوں۔ تو یہ کیا ہے، 6 صفات کا مذاکرہ ہوتا ہے نا، ہاں یہ آپ کے کرائے جا رہے تھے لیکن رجب کی وجہ سے ابھی بیچ میں ہم نے اس کو چھوڑ دیا، انشاءاللہ پھر کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے، جب اللہ چاہیں گے، کیونکہ یہ مین ہے ابھی بتانا فی الحال۔ لیکن الحمدللہ ہم نے مختصر آپ کو بتا رکھا ہے، اس کی آڈیو نہیں ہے تو بتائیے گا، انشاءاللہ آپ کو سینڈ کی جائے گی، اور جنہوں نے سن رکھا ہے ان کو اچھے سے معلوم ہے ساتھیوں۔ تو یہ 6 نمبر ہوتے ہیں، ان کو بالکل کرنا ہے۔ تو اکرام چوتھا نمبر شاید میں نے چھوڑ دیا، چوتھا نمبر اکرام مسلم ہوتا ہے نا ساتھیوں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اکرام بھی کرنا ہے اس میں، ہاں اچھا برتاؤ بھی کرنا ہے، تو حق سے زیادہ دینے کو اکرام کہتے ہیں، یہ خیال رکھیے گا۔ ہم حق میں رہ کر بھی نہیں کر رہے، لیکن ہم کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ اور جو ہم پر ظلم کر رہا ہے، ہاں اس کو ہم معاف کرتے رہیں، معاف کرتے رہیں ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی کیسے بھی برتاؤ کر رہا ہے، کچھ بھی ہمارے ساتھ کر رہا ہے، ہم نے اپنے اللہ کے لیے اس کو معاف کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عبادات سے زیادہ اخلاقیات پر محنت کی ہمیں ضرورت ہے ساتھیوں۔ ہمیں بتا دیا جائے نوافل پڑھنے، اتنی تسبیحات کرنی، اتنا کچھ کرنا ہے، ہم کر لیں گے، اچھے سے کر لیں گے، لیکن جب اخلاق کی بات آتی کہ بھئی آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے رشتہ جا کر جوڑنا ہے جس نے آپ سے توڑا ہوا ہے، تو ہم اس میں 100 باتیں لائیں گے بیچ میں نکال کے کہ کیسے اس نے ایسے کیا تھا، اس نے ویسے کیا تھا، ہم سے نہیں ہوتا ہے نا۔ لیکن یہی تو مین ہے ساتھیوں، اگر ہم قطع تعلق میں کوئی اعمال، کتنے بھی بڑے اعمال کر رہے ہیں، وہ ہمارے قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا بتایا جاتا ہے، ہاں کہ وہ جنت میں بھی نہیں جا سکتا جو قطع تعلق میں مر گیا ساتھیوں، اور یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ اس سے اس کا ایمان بھی چھین لیا جا سکتا ہے، اور وہ کافروں میں شمار ہوگا جو قطع تعلق میں مر جاتا ہے۔ تو رمضان سے پہلے یہ اس کی تیاری تو بالکل کیجیے گا ساتھیوں، کیونکہ دیکھیں روزے رکھیں گے، ہم کیا کریں گے، تراویح پڑھیں گے، صلاۃ التسبیح پڑھیں گے، کتنے بڑے بڑے اعمال کرنے والے، انشاءاللہ زکوٰۃ ادا کریں گے، کتنا کچھ کریں گے نا ساتھیوں، لیکن وہ اگر ہمارا قبول نہیں ہو تو بتائیں ہمارے پلے کیا ہے، ہمارے ہاتھ میں کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں ساتھیوں۔ ہم کر رہے ہیں اور وہ قبول نہ ہو، اللہ اکبر کبیرہ، کہ محنت مزدوری مزدور کرے اور اس کو اس کی تنخواہ نہ ملے تو اس کے دل پر کیا بیتے گی ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے زیادہ محنت اس چیز پہ کیجیے گا۔ فرسٹ آپ یہ لے لیجیے کہ آپ کا جس سے قطع تعلق ہے، جس نے ناطا توڑ رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چلیں آپ چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں چاہ رہے، لیکن آپ چاہتے رہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے کہ میری بندی کیا چاہتی ہے، لیکن آپ نے جا کر ان سے معافی مانگنی ہے، اچھے سے بات کرنی ہے، سلام دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ساتھی، ٹھیک ہے۔ تو کیا کرنا ہے، اپنے اخلاق کو رجب کے مہینے سے بہتر بنانے کی سعی کریں، یعنی کوشش کریں، اور برے اخلاق کو اپنے اندر سے نکالنے کی بھی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ ساتھیوں، تاکہ رمضان سے پہلے حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کو بھی نبھانا بخوبی آ جائے انشاءاللہ، اور تمام عبادات کے انوار اور برکات کامل طور پر حاصل کرنے کے لیے ساتھیوں، ہم چاہتے ہیں نا کہ جتنی عبادات ہم کر رہے ہیں اس کی کامل طور پر، مکمل طور پر، کمپلیٹ طور پر جو انوار ہیں اور جو برکات ہیں، ہاں مکمل طور پر حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے دل میں بسانے کے لیے، سبھی چاہتے ہیں کہ اپنے رب کو ہم دل میں بسائیں، تو بسانے کے لیے سب سے پہلے دل کو پاک صاف کرنا ہوگا۔ دل کی گندگی اور دل کے بگاڑ کے ساتھ کوئی بھی عبادت اللہ کے قریب نہیں لے جا سکتی، اللہ اکبر کبیرہ ساتھیوں، بہت بڑی چیز ہے۔ دل میں گندگی ہے لیکن ہم عبادات کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے،
حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ذریعے اللہ کی رضا کامل طور پر حاصل نہیں کر سکتے ساتھیوں۔ اگر دل میں بگاڑ ہو تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی دشوار ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کامل رضا کیسے حاصل ہو سکتی ہے بتائیں؟ کامل طور پر، مکمل طور پر اللہ تعالی ہم سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے اگر رمضان کے ہر عشرے کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے دل کو پاک کر کے مزین کرنا ہوگا، یعنی سجانا ہوگا۔ اور قلب میں گندگی یا کینہ یا بغض یا نفرت ہوئی تو کیوں کر دل میں اللہ اتریں گے ساتھیوں؟ بتائیں۔ کینہ رکھنے والا، قطع تعلق کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، شب قدر میں ان کی مغفرت نہیں ہوتی، جبکہ بڑے سے بڑے گنہگار کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ لیکن کون ہے وہ بدبخت جن کی شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہو رہی ہے؟ وہ ہے کینہ رکھنے والا دل میں، برائی رکھنے والا، یعنی بدلہ۔ کینہ کیا ہوتا ہے؟ بدلہ ساتھیوں، کہ میں بھی ایسے ہی کروں گی اس کے ساتھ۔ اور قطع تعلق، رشتہ توڑنے والا، ماں باپ کا نافرمان، اور شب قدر میں ان کی کیا ہو رہی ہے؟ مغفرت نہیں ہو رہی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے رمضان سے پہلے اپنے دل کو پاک کریں۔ دل میں کسی کے لیے کینہ، نفرت باقی نہ رہے ساتھیوں، کسی کے لیے بغض اور عداوت باقی نہ رہے۔ اب کینہ کسی کہتے ہیں؟ کسی کی نفرت اور برائی دل میں ہو، یہی تو کینہ ہے۔ اگر دل سے ہر ایک سے محبت کریں ساتھیوں، انشاءاللہ ہر ایک کو اچھا سمجھے تو یہ دل پاک ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ہر ایک کو کیا کر رہے ہیں؟ دل سے محبت کر رہے ہیں، اور اس کو دل سے اچھا سمجھ رہے ہیں، تو دل ہمارا پاک ہے ساتھیوں، الحمدللہ۔ پاک دل میں پاک رب اتریں گے۔ بندوں کے لیے دل میں کینہ، برائی، نفرت، بغض اور عداوت یہ دل کی گندگیاں ہیں ساتھیوں، برے کیا ہوتا ہے؟ یہ بری صفتیں ہیں، اور بندے اللہ کے عیال ہیں سارے کے سارے، اور اللہ کو اپنی عیال سے بے پناہ محبت ہے، یعنی جیسے ماں باپ کی عیال ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، ماں باپ چاہے نافرمان ہو اس کا بچہ، چاہے فرمانبردار ہو، سب سے برابر محبت کرتے ہیں، الحمدللہ۔ بس یہ ہے فرمانبردار سے تھوڑی اور زیادہ ہوتی ہے، لیکن نافرمان سے نفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی بندے اللہ کے عیال ہیں، اور اللہ کو اپنی عیال سے بے پناہ محبت ہے ساتھیوں۔ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ اپنے ہر گنہگار بندے کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ کو اپنے تمام نافرمان بندے ساتوں آسمان اور زمین سے بھی زیادہ محبوب ہیں، الحمدللہ ساتھیوں۔ جبکہ دیکھ لیں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں بنایا، کیا کیا بتائیں ساتھیوں؟ ہم اپنے نظروں سے دیکھتے ہیں کہ ساتوں زمین، اس کے تہہ میں کیا کچھ ہے، کتنے خزانے ہیں، اور اس کے اوپر کتنا کچھ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی بڑے شہر میں چلے جاتے پتہ چل جاتا ہے اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کیا خوبصورت اللہ نے بنا رکھا ہے، کتنے خزانے، کتنا کچھ ہے۔ اور ساتوں آسمان کتنے بلندی پر ہے، اور اس میں کتنا کچھ ہے ہم اچھے سے نہیں جانتے ساتھیوں۔ تو اس سے بھی زیادہ محبوب کس کو بتایا جا رہا ہے؟ کہ ایک گنہگار بندہ کیا ہے؟ اللہ کو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے زیادہ محبوب ہے، سبحان اللہ ساتھیوں۔ ہر بندہ اپنی تمام برائیوں اور عیبوں کے ساتھ بھی اللہ کو محبوب اور عزیز ہے ساتھیوں، اور اللہ اس کا منتظر ہے، اس کا انتظار کر رہا ہے۔ پھر اگر ساتھیوں اس بندے کی برائی ہمارے دل میں ہو تو اللہ کیسے حاصل ہوں گے بتائیں؟ اور کیسے راضی ہوں گے ہم سے؟ یہ دل کو پاک کرنے کی محنت ہے، تاکہ بہترین اخلاق زندہ ہو۔ اور وہ محنت اس طرح کریں کہ رمضان سے پہلے ایک لسٹ تیار کر لی جائے، جس میں تمام ملنے جلنے والے دوست احباب، یہ ضرور کیجیے گا۔ ابھی تک میں نے آپ کو لسٹ بتائی تھی جتنی بھی، وہ کس لیے ہے؟ وہ ہے عبادات کے لیے، عبادات کے لیے تھی۔ امید کرتی ہوں ساتھ نے کی ہوگی۔ باقی اب جو میں بتا رہی ہوں یہ بہت امپورٹنٹ لسٹ ہے ساتھیوں، اس کو ضرور آپ کو بنانی ہے انشاءاللہ۔ تو کیا کرنا ہے؟ رمضان سے پہلے ایک لسٹ تیار کر لی جائے، جس میں تمام ملنے جلنے والے دوست اور احباب، رشتہ دار اور گھر والوں کے نام لکھیں، اور ہر ایک کے بارے میں اپنے دل سے پوچھیں کہ فلاں شخص کیسا ہے، اور پھر کیا ہے؟ دل کہے کہ بہت اچھا ہے، اور اس سے مجھے بہت محبت ہے، اور اس کی کوئی برائی نگاہ میں نہ آئے تو سمجھے کہ دل اس کی جانب سے پاک ہے ساتھیوں، اللہ اکبر۔ اور اگر کسی کا نام آنے پر اس کی کوئی برائی یاد آ جائے، اور اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف یاد آ جائے، اور دل اسے برا کہیں اور اس کی محبت کو قبول نہ کریں، تو سمجھ جائے دل میں کینہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہم حفظنا۔ اب دل کی صفائی بہت لازم اور ضروری ہے۔ اب اپنے دل سے کہیں کہ میں نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اسے معاف کر دیا۔ پھر اللہ سے کہیں کہ اے مولا، تیری محبت میں نے تیرے بندوں کو معاف کیا، تو بھی مجھے معاف فرما دے۔ پھر اپنے دل سے کہیں کہ اس کی برائیوں اور عیبوں کی طرف مت دیکھ،
اس کی خوبیوں اور اچھائیوں کو دیکھ، نہ معلوم اللہ کو اس کی کون سی بھلائی پسند آ جائے اور اللہ سے معاف فرما دے۔ پھر جو بھی خوبی نظر کے سامنے آ جائے اس پر دل کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں، شاید اللہ تعالیٰ اس کو اس کی یہی اچھائی پسند آ جائے اور اسے معاف فرما کر جنت عطا کر دے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کی برائی کو دل میں رکھوں اور میری پکڑ ہو جائے، اللہ اکبر، اور اگر دل میں کسی کے لیے برائی رہی تو اللہ تعالیٰ دل میں نہیں آئیں گے ساتھیوں۔ اور اگر اس حال میں موت آ گئی تو اللہ سے بچھڑ کر مریں گے، اللہم حفظنا۔ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اپنے خالق اور مالک سے کیوں دور ہو جاؤ ساتھیوں۔ اہل ایمان جو ایمان والے ہوتے ہیں نا اور اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کو نہ کسی سے شکوہ ہوتا ہے نہ اللہ سے کوئی گلہ ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ ساتھیوں۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہے نا، ایمان والا جو ہے، ایمان والے کا مومن کا آئینہ ہے۔ ہم اگر خود برے ہیں نا ساتھیوں تو لوگوں میں برائیاں نظر آئیں گی، ظاہر سی بات ہے، جیسا چشمہ پہنیں گے ویسا نظر آنے والا ہے۔ بلیک چشمہ تو بلیک نظر آئے گا، ریڈ چشمہ تو ریڈ نظر آئے گا، یعنی جیسا چشمہ پہنا ویسے ہی نظر آئیں گے، جیسے ہم خود ہوں گے ویسے ہی ہمیں لوگ نظر آئیں گے ساتھیوں۔ اور اگر خود اچھے ہیں تو اگر خود اچھے ہیں ہم تو لوگوں میں اچھائیاں ہی نظر آئیں گی۔ کسی کی ساری خوبیوں کو دیکھ کر ایک برائی کو نظر انداز کر دیا جائے ساتھیوں، یہ ایمان والے کی علامت ہے، اس کی صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک مومن نہ ہو، اور کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں لوگوں کے لیے محبت نہ ہو، اللہ اکبر کبیرہ ساتھیوں، سمجھ رہے؟ یعنی 99 کیا ہے؟ اچھائیاں ہیں، ایک برائی ہے۔ 99 اچھائیوں کو دیکھیں، ایک برائی کو نہ دیکھیں۔ 99 برائیاں ہیں، ایک اچھائی ہے، تو 99 برائیوں کو نہ دیکھیں، ایک اچھائی کو دیکھیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان والے کی صفت ہے ساتھیوں۔ اور اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو ہم ایمان والے نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے، جنت نہیں ملے گی تو کہاں جائیں گے ساتھیوں؟ ظاہر ہے آپ سب کو پتا ہے۔ اب دیکھیے چھوٹی سی یہاں پر چھوٹے سے اشعار ہیں کہ کروں میں دشمنی کس سے اگر دشمن بھی ہو میرا، محبت نے جگہ چھوڑی نہیں دل میں عداوت کی، سبحان اللہ ساتھیوں۔ یعنی کروں میں دشمنی کس سے کرو دشمنی؟ اگر دشمن بھی چلو ہو، ٹھیک ہے، سپوز کیا کہ دشمن بھی ہو، لیکن دشمنی کرو کس سے؟ کیوں؟ کیونکہ محبت نے جو جگہ ہے نا دل میں، محبت نے جگہ چھوڑی نہیں دل میں بغض عداوت کی، الحمدللہ۔ یعنی اس دل میں صرف محبت ہے، نفرت کی تو جگہ ہی نہیں ہے۔ تو دشمنی، اگر دشمن ہے بھی میرا تو میں کیسے دشمنی کروں اس سے؟ کیونکہ محبت اتنی ہے دل میں کہ عداوت کی جگہ ہی نہیں ہے، سبحان اللہ ساتھیوں۔ یہی جو ہوتا ہے نا، یہ چیز جو بتائی آپ کو، بس یہی ایک مومن کی، ایمان والے کی نشانی ہے، صفت ہے ساتھیوں، ٹھیک ہے؟ اور ہم سب نے انشاءاللہ کامل مومن بننا ہے ساتھیوں، کامل مومن انشاءاللہ۔ بس جو سنتے جائیں، جو سن رہے ہیں، جو سنتے جائیں، انشاءاللہ ہم اس پر کیا کریں؟ مکمل طور سے کوشش کریں کہ عمل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے ساتھیوں، انشاءاللہ۔ چلیے الحمدللہ ہمارا درس کمپلیٹ ہوتا ہے ساتھیوں، کل انشاءاللہ مزید بتاتے ہیں آپ کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔